پاور سیکٹر آف پاکستان سے متعلق آپ کے سوال کے جواب اویس لغاری دیں گے۔ ٹیکس پیئرز کی رقم کو صلاحیت کی ادائیگی سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بجلی جتنی بھی پیدا ہوتی ہے اس کا خریدار ایک ہے، وہ حکومت پاکستان ہے۔ جب ایک خریدار ہو اور اگر آپ بہت بڑی ایک فیکٹری آ کے انویسٹر لگائے اور بجلی پیدا کرے اور حکومت کے علاوہ کوئی اور خریدار ہی نہ ہو تو اس کو انشور کرنا پڑتا ہے کہ میں کم از کم اتنی بجلی آپ سے سالانہ لوں گا۔ اگر میں نے نہ لی تو میں اتنی پیمنٹ آپ کو کروں گا، ورنہ اس کی انویسٹمنٹ کو کیا ہوگا۔ مثال لیں، ایک گاڑی ہے، آپ رینٹ کرتے ہیں، آپ رینٹ کر کے گاڑی کو اٹھا کے اپنے گھر میں لے آتے ہیں، آپ اس کا کرایہ دن کا دے رہے ہیں۔ اگر آپ گاڑی کو استعمال کریں یا نہ کریں آپ کا کام ہے نا۔ اگر آپ نے 2 کلومیٹر بھی گاڑی نہیں چلائی تو رینٹ کیوں کی، آپ اپنے پاس کیوں لے کے آئے؟ تو یہی جی معاملہ ہے، جب تک ایک خریدار حکومت پاکستان ہوگا اور اس میں مختلف خریدار نہیں ہو سکیں گے مارکیٹ کے اندر، حکومت اس کی اجازت نہیں دے گی، اس وقت تک آپ کو انویسٹرز کو یا کسی بھی کمپنی کو کم از کم ایک خاص اماؤنٹ دینا پڑے گا، اس کو کہتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ۔ دوسری بات یہ کہ کیپیسٹی پیمنٹ سے کس طرح بچایا جا سکتا ہے۔ نون لیگ کی حکومت نے آخری سال میں جب ہم نے پوری بجلی کی پیداوار پوری کر لی تو آخری سال اب ہمارا یہی پروگرام تھا۔ آخری سال میں ہم نے اس کی پالیسی بنانا شروع کی، ہم نے اس کی ساری رپورٹیں اکٹھے کی، انالیسس کیا اور ہم مارکیٹ کو کھولنے جا رہے تھے۔ یعنی ایک سے زیادہ خریدار ہوتے، بجلی جو پیدا ہوتی وہ سٹاک مارکیٹ کی طرح ایک فورم ہوتا بجلی کی خرید و فروخت کا، مختلف لوگ آتے، نہ حکومت کا سروکار اس سے ہوتا، جس طرح فون کمپنیز کے اندر ہم نے لبرلائز کیا تھا مارکیٹ کو، وہ سیدھا لوگ آ کے بناتے بجلی، جس نے خریدنی ہوتی خریدتا اور پھر ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتا۔ جب تک یہ ماحول نہیں ہوگا، جب تک گورنمنٹ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوگا، جب تک ریگولیٹری فریم ورک نہیں ہوگا، جب تک قوانین نہیں ہوں گے، جب تک پالیسی نہیں ہوگی تو یہ چیزیں معرض وجود میں نہیں آ سکتی، اور یہ حکومت کمپلیٹلی نااہل ہے اور یہ چیزیں کرنے سے مکمل طور کے اوپر قاصر ہے۔ دیکھیے، سیکولر ڈیٹ کو کم کرنے کا جو کیپیسٹی پیمنٹ کی حد تک بات ہے وہ یہ ہے کہ آج اگر ہم اکنامک گروتھ جو 2018 تک تھی اگر اس کے اوپر قائم ہوتے اسی گروتھ ریٹ کے اوپر، تو آپ کے 160 ارب یونٹ اس وقت استعمال میں آ رہے ہوتے۔ اس وقت 120 ارب کے قریب ہے۔ یہ جو 40 ارب یونٹ کی ڈیمانڈ میں ایک کمی آئی ہے یا گروتھ نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے 250 ارب روپیہ۔ 250 ارب روپے کو 5 سے آپ ذرا ضرب دیں تو آپ تقریباً 1.25 ٹریلین روپے، خرب روپے پہ پہنچتے ہیں۔ یہ تو سیدھا سیکولر ڈیٹ کے اندر کمی، آپ نے گروتھ ہی نہیں کروائی، آپ نے ڈیمانڈ ہی نہیں پیدا کی، آپ نے اکنامک گروتھ ختم کر دی۔ اور دوسرا جو معاملہ ہے سیکولر ڈیٹ کو کنٹرول کرنے کا، وہ آئے گا مختلف قسم کی ٹیکنالوجی انٹروڈکشن سے۔ جب آپ وہ ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کریں گے اور جب آپ بجلی کی جو چوری ہے، یعنی جتنے یونٹ آپ دیتے ہیں اور جتنے یونٹ کا پیسہ آپ کو واپس آتا ہے، جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اندر فرق ہے، وہ جو فرق ہے وہ آپ کا سیکولر ڈیٹ ہے۔ تو آپ کے صوبوں کو جن کے پاس لا اینڈ آرڈر اور چوری کو کنٹرول کرنے کے اختیارات ہیں، ان کو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے ساتھ مل کے اس چوری کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ اور میں تو اس چیز کے بھی حق میں ہوں کہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو ہیں، جو فیڈرل حکومت کی ملکیت ہیں، وہ برائے مہربانی جو حیدرآباد کمپنی ہے وہ سندھ حکومت لے لے، اور جو سکھر کمپنی ہے وہ بھی سندھ حکومت لے لے، اور جو خیبر پختونخوا کی پشاور الیکٹرک کمپنی ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت لے، اور اپنے جتنی چوری کو نہ کنٹرول کر سکیں اس کے نقصانات خود برداشت کریں۔ یہ ایک علاقہ جو فرض کریں جس میں چوری کم ہے، وہ تمام پاکستان کے مختلف علاقوں کی چوری کا خمیازہ کیوں بھگتے، وہ اس کا لوڈ کیوں اٹھائے؟ تو جس کے علاقے میں چوری زیادہ وہ اس کا ذمہ وار ہونا چاہیے، اور وہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے یہ وفاق کا جو ادارے ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں اس کو کنٹرول کر سکتی ہیں۔ اور اسی قسم کی ریولوشنری سٹیپس ہم بڑے کلیئرلی ہماری کارڈز کے اوپر تھے اور ہم نے اس کو رول آؤٹ کرنا تھا اگر ہماری حکومت ہوتی۔ اس کی سوچ بچار ہو گئی تھی، جس طرح ہماری حکومت نے ڈیمانڈ سپلائی کے فرق کو ختم کر کے ہم نے سپلائی پوری کی، تو اب اس مزید پورا سسٹم کو بہتری کی طرف لے کے آنا ہمارے اگلے ایجنڈا کے اوپر تھا۔ بدقسمتی سے یہ خان صاحب کی حکومت آ گئی جس نے پاکستان کو تباہ کرنے کا قسم اٹھا رکھی ہے۔
اسمال لیول ڈیم کی موجودہ حیثیت اور ترقی میں حکومت کا کیا کردار ہے؟ دیکھیے اسمال لیول ڈیمز دو چیزوں کے لیے بنائے جاتے ہیں یا بگ لیول ڈیمز. ایک ہوتا ہے پانی کی سٹوریج تاکہ آپ پانی کو سنبھال سکیں اور اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر سکیں, اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے آپ بجلی پیدا کریں. تو اسمال ڈیمز جو ہیں جو ہائیڈرو پاور ہے, اگر آپ صرف بجلی پیدا کرنے کے لیے اسمال ڈیمز بنائیں گے تو وہ بہت مہنگا کام ہے. 3 ملین $US کا 1 میگا واٹ کی کیپیسٹی کا ڈیم بنانے کا اخراجات ہوتے ہیں. اگر آپ سولر کی طرف آئیں وہ 3 کے بجائے صرف $0.5 ملین کے اخراجات ہوتے ہیں. اگر آپ ونڈ کی طرف آئیں, ونڈ انرجی کی طرف, تو $1 ملین پر میگا واٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ ان کو کمپیئر کریں تو ہائیڈرو پاور جو ہے وہ بہت مہنگی ہے, لیکن ہائیڈرو پاور سے ایک اور بھی ایڈوانٹیج ملتا ہے کہ پانی آپ کا سٹور ہوتا ہے. تو اگر آپ نے پانی سٹور کرنے کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے, کیونکہ اس کی بھی ایک اکنامک ویلیو ہے, وہ اگر کرنی ہے تو ضرور کریں. لیکن اس وقت حکومت نہ بجلی پیدا کرنے کے لیے اور نہ پانی کی سٹوریج کے لیے اسمال ڈیمز کے اندر انویسٹمنٹس ان کی تقریباً 0 کے اوپر آ چکی ہوئی ہیں. کوئی انفراسٹرکچر ایڈ نہیں ہو رہا, بلکہ جو پچھلے والے جو ڈیمز ہیں ان کی بھی جو مینٹیننس وغیرہ ہے اس کے اوپر بھی منیمم ایکسپینڈیچر یہ لوگ کر رہے ہیں. اور اس پورے اسمال ڈیمز کے اندر جو ہماری حکومت نے پورے چکوال اور پوٹوہار کے علاقے میں اور جنوبی پنجاب کے اندر کچھ جگہوں کے اوپر ایک اسمال ڈیمز کا ایک پورا جال بچھایا تھا اپنے 10 سال کی صوبائی حکومت میں, ان 2.5 سالوں میں اس کا 0.5% بھی کوئی پیش رفت نہیں ہے اس کے مقابلے میں. بڑے پیمانے پر ہائیڈرو پاور جنریشن پلانٹ کیوں تیار نہیں کیا گیا؟ دیکھیے لارج سکیل ہائیڈرو پاور جنریشن پلانٹس اس لیے ڈیولپ, ہماری حکومت نے تو پچھلی حکومت نے یہ کام اور اس سے پہلے حکومتوں نے بہت کیے ہیں. تربیلا ڈیم, منگلا ڈیم بھی اسی قسم کے پروجیکٹس میں سے تھا. لیکن ہم نے جو ناردرن ایریاز میں بھاشا ڈیم اور داسو ڈیم وغیرہ تھے اس کے اوپر بھی ساری ہم نے اسٹڈیز وغیرہ کی, اور ان میں سے ایک غالباً ابھی شروع ہونے والا ہے. لیکن یہ جو پروجیکٹس ہیں ان کی بہت اسٹریٹجک مختلف سوچ ہوتی ہے. انہوں نے انڈس ریور سسٹم کو ٹرین کرنا ہے, اس کے اندر سٹوریج کرنی ہے, فلڈ میٹیگیشن یعنی فلڈ سے بچاؤ اس کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن یہ محض بجلی پیدا کرنے کے لیے بہت مہنگا کام ہے. اور اگر واٹر سٹوریج آپ بڑھا رہے ہیں وہ پاکستان کی بہت سخت ضرورت ہے. بدقسمتی سے کالا باغ ڈیم اتنا سیاسی بک کی نام کے اوپر جی قربان ہو گیا ہے, اور کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کو بھی ہم نے ٹریش کر دیا. پاکستان کی سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم کنونس نہیں کر سکے اپنے سندھی بھائیوں کو اور خیبر پختونخوا کے بھائیوں کو کہ اس میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن بڑے ڈیمز جو ہیں وہ واٹر سٹوریج کے لیے ضرور کریں, لیکن واٹر سٹوریج کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جس طرح بے دردی اور بے رحمی سے ہر قسم کی فصلیں اگانے کی اجازت ہم نے دی ہوئی ہے, اس میں پانی کا ضیاع ہو رہا ہے, جو ہم فصلیں نہیں افورڈ کر سکتے اتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم بے دردی سے لگا رہے ہیں کیونکہ شوگر مل ایسوسیشن کو ہم نے اور شوگر مل کے مالکان کو خوش رکھنا ہے, کوئی اس کی کراپ پلاننگ نہیں ہے. تو محض پانی کی جو سٹوریج ہے اسی کا فائدہ ہے, ورنہ ہائیڈرو پاور جو ہے وہ آپ کی اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو پاکستان کو نعمتیں ہیں یعنی سولر ہے اور ونڈ ہے اس سے بہت زیادہ مہنگا بھی ہے اور اتنا فائدہ مند بھی نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پوری جو اسٹریٹجی ہے اس جو پاور جنریشن کی اسٹریٹجی ہے, اور ہم لوگ یہ کر بھی رہے تھے, میں نے باقاعدہ خود پالیسی آتھر کی تھی جو اس حکومت نے ٹریش کی ہوئی ہے, کہیں چھپا لیا الماریوں کے اندر. اس میں یہی تھا کہ کس جگہ کے اوپر بجلی پیدا کریں, کتنی پیدا کریں اور کس ٹیکنالوجی سے پیدا کریں. ان چیزوں کا ساری ڈپینڈنس ہونی چاہیے قیمت کے اوپر. جو سب سے ہم کہیں کہ ہمیں 1200 میگا واٹ چاہیے, فرض کریں کس ایریا میں چاہیے تاکہ آپ کی ڈسٹریبیوشن سسٹم کے اندر وہ پراپرلی جی اسٹریٹجک پلاننگ کے ساتھ آئے, اور کتنی کی بنا کے دو گے. جو جس ٹیکنالوجی سے سستی ترین بجلی بنا کے دے گا وہ ہو, تاکہ ہمارا شہر میں رہنے والا مزدور, کسان اور غریب لوگ بجلی کا بوجھ نہ اٹھائیں حکومت کی غلط پالیسیز کا, اور سستی بجلی ان کو ملے. قیمتوں میں اضافے کے بغیر سرکولر ڈیٹ کنٹرول کرنے کا کیا حل ہے؟
دیکھیے کیپیسٹی پیمنٹس کا اس وقت جو بوجھ آ رہا ہے نا، جس کو سرکولر ڈیٹ کے اندر وہ ایڈ آن ہوتا جا رہا ہے، وہ اس لیے ہے کیونکہ ہم نے جب 2017-18 کے اندر ہماری حکومت کا اختتام ہوا تو ہم نے لانگ ٹرم پلاننگ کے ذریعے ایک خاص معاشی گروتھ کے مطابق کیپیسٹی ایڈ آن کروائی تھی تاکہ دوبارہ بجلی کی کمی نہ ہو اور ہم دوبارہ محتاجی کی حالت میں نہ جائیں اور اس محتاجی کی حالت میں پھر مہنگی بجلی نہ خریدنی پڑے ہمیں۔ تو ہم نے ایک اکنامک گروتھ کے حساب کے مطابق سپیکولیٹ کر کے کیا تھا کہ کیونکہ معیشت اس وقت 4-5% کے اوپر بڑھی ہے تو اس میں بجلی کی ضرورت اس مطابق بڑھے گی۔ تو ہم نے پچھلے 8-10 سال کے ڈیٹا کے مطابق کیا۔ اب یہ حکومت آ گئی، اس حکومت کی وجہ سے بجلی کی جو مانگ ہے، کیونکہ انڈسٹری بند، ٹھپ، ڈالر کی قیمت اوپر، پاکستان کے اندر ریسیشن آ گیا، بزنس کلائمیٹ خراب ہو گیا، تباہی کی طرف ہم چل پڑے، ہماری گروتھ نیگیٹو کی طرف ہے، تو وہ جو گروتھ فیکٹر ہم نے اکاؤنٹ فار کیا تھا وہ ہے ہی نہیں۔ بجلی کی ڈیمانڈ اوپر جا ہی نہیں رہی۔ بجلی کی ڈیمانڈ اگر نہیں اوپر جا رہی، جب اس کے خریدار نہیں ہوں گے تو کیپیسٹی پیمنٹ کا بوجھ آئے گا۔ اب معیشت کا بیڑا غرق انہوں نے کیا، گروتھ انہوں نے ختم کی۔ اگر کیپیسٹی پیمنٹ کی آپ کو پیمنٹ کرنی پڑی ہے تو اس وقت آپ پالیسی کے اندر دوبارہ ٹویسٹ لے کے آئیں اور دوبارہ ٹرن کریں اور ایڈجسٹ کریں۔ اس وقت جو گیس کے اوپر آپ لوگوں نے مختلف فیکٹریوں کو اجازت دی ہوئی ہے اپنی بجلی پیدا کرنے کی، اس سے سستی بجلی پیدا کر کے جو آپ کے پاس فالتو بجلی ہے ان کیپیسٹی پیمنٹس کے، وہ آپ ان فیکٹریوں کو پرووائڈ کرنا شروع ہو جائیں، گیس کی بھی بچت ہو جائے گی، بجلی کی بھی آپ جو کھپت ہے وہ آپ کی بڑھ جائے گی۔ تو یہ ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑتی ہیں غلط اکنامک پالیسیز کی وجہ سے، لیک آف گروتھ کی وجہ سے، اور دوبارہ پالیسیز کو اپنے ایڈجسٹ نہ کرنے کی وجہ سے جو آپ بیڑا غرق اس وقت یہ حکومت کاری ہے ان تمام سیکٹرز کا، وہ ایک ناقابل برداشت ہے پاکستان کے لیے۔ بجلی کا استعمال مستحکم رہے، اس کو یقینی بنانے کے لیے وابڈا کے ذریعے پری پیڈ بجلی کب متعارف کروائی جائے گی؟ دیکھیے بار بار کہہ رہا ہوں، یہ ساری سوچ بچار کر چکے تھے ہم، کاغذ قلم کے اوپر ریکارڈ کے اندر ہے منسٹری کے۔ پری پیڈ میٹرز کو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی کمپنی ہیں، ان کے یونینز ہیں، اس کی وجہ سے کنٹرول ہے، کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے ایک TNT ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا، پھر PTCL ہوتا تھا، کتنی بڑی ایک وہ بلا تھی، 60,000 امپلائیز، یونین کے ایشوز، کس طرح کمپٹیشن آئے گا، ایک فون کا کنیکشن لینے میں کتنی مصیبت ہوتی تھی۔ ڈی ریگولیٹ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ نئی پالیسیز کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے 5 آپشنز آج ہر کسٹمر کے پاس ہیں کہ نہیں ہیں، جو ان سے مرضی فون کمپنی کا لے لیں۔ اسی طریقے سے اگر یہ لوگ چاہیں اور ہم لوگ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ موقع دے گا، آپ کو اپنے گھر کے اوپر 3 4 ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں سے جس مرضی کی سروس بہتر پسند آئے گی آپ اس کا میٹر لے سکیں گے۔ سمارٹ میٹرز انٹروڈیوس کر سکتے تھے، ہم لوگوں نے بات چیت شروع کر دی، چین سے ہم نے بات چیت شروع کی، بہت بڑی بڑی کمپنیز تھیں جن کے پورے دنیا کے اندر اتنا بڑا فٹ پرنٹ تھا۔ پری پیڈ میٹرز، فون پری پیڈ ہیں کہ نہیں ہیں؟ سن 2002 کے اندر کوئی سوچ سکتا تھا پری پیڈ فون کا؟ آج ایک عام چیز ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سمارٹ میٹر کی انٹروڈکشن کیوں نہیں ہو سکتی تھی؟ ٹرانسفارمرز کے سسٹم کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتے تھے؟ یہی تو چیزیں ہیں جو ہو سکتی تھیں، ہو سکتی ہیں اور نہیں کی جا رہی۔ تو یہ کنزیومر کو اور ہمارے صارفین کی زندگیاں اور ان کے معاملات آسان کرنے کے طریقے ہیں، اور یہ خان صاحب جنہوں نے نئے پاکستان میں انسان کو اور پاکستانیوں کو بہتر ایک زندگی دینی تھی، ایک بہتر کوالٹی آف لائف دینی تھی، ان کی زندگی آسان کرنی تھی، حکومت کے اور سرکار کے جھنجالوں سے نکالنا تھا، یہ تو آج اور بھی مصیبت کے اندر ڈالتا جا رہا ہے۔